الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله مولانا العظيم. عزیزان کرام، رمضان المبارک کا مہینہ اپنے آخری عشرے میں داخل ہو چکا ہے. بہت ہی بابرکت مہینہ، بہت ہی رحمتوں والا مہینہ، اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی انعام و اکرام والا مہینہ. اور اس مہینے کے اندر جیسے میں پہلے 2 جمعوں میں بھی بتا چکا ہوں کہ ہم اپنی عبادتوں کے اندر زیادتی کریں اور جس قدر ممکن ہو سکے تو ہم اللہ رب العزت کے ذکر میں اور تلاوت کلام پاک میں اضافہ کریں. اللہ رب العزت نے روزوں کی عبادت کے لیے رمضان کا مہینہ مختص فرما کر اس کی فضیلت اور اہمیت کو مزید بڑھا دیا ہے. تاریخی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ امت مسلمہ کے لیے بھی اور بالخصوص اہل پاکستان کے لیے بھی یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اور اس میں پیش آنے والے واقعات اور اس میں پیش آنے والی فتوحات وہ امت مسلمہ کی شان و شوکت کو اجاگر کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مملکت خداداد پاکستان بھی ہمیں اسی مہینے کے اندر دیا اور پھر خاص کر اسی آخری عشرے کے اندر دیا ہے. تو اس لیے یہ جو مہینہ ہے اور خاص طور پر جو اس کا آخری عشرہ ہے یہ امت مسلمہ کے لیے اور پاکستان کے لیے تاریخی اعتبار سے بھی بہت ہی اہمیت کا حامل عشرہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس آخری عشرے کے اندر جیسے فرمایا گیا ہے کہ ایک رات جو ہے وہ رات لیلۃ القدر کی، اور لیلۃ القدر کی جو رات ہے اللہ رب العزت نے اس کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل قرار دیا ہے. 21، 23، 25، 27، 29 ان میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رمضان کے پہلے عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو مجھے نہیں ملا. میں نے رمضان کے دوسرے عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو مجھے نہیں ملا. اور جب میں نے تیسرے عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کی کوشش کی تو مجھے وہ تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں اس کو میں نے پا لیا. لیکن میں بھول گیا ہوں کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اس کی اسپیسیفک تاریخ جو ہے وہ محو کر دی گئی اور فرمایا گیا کہ طاق راتوں میں آپ اس کو تلاش کریں. طاق راتوں کے اندر ایک رات لیلۃ القدر کی ہے. اس لیے یہ جو آخری عشرہ ہے اس کی ہر رات کو ہم ضرور عبادت کریں. اگر وہ لمحہ ہمیں عبادت کا نصیب ہو جائے، دیکھیں اگر ایک آدمی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب لیلۃ القدر کو پانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی روشنی نظر آ جائے یا ہمیں کوئی بارش نظر آ جائے یا ہمیں کوئی ایسی اس کی خاص کرامت نظر آ جائے. کوئی ضروری نہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ کرامت دیکھیں تو آپ کے اوپر 1000 مہینے کی عبادت آپ کو مل گئی. نہیں، وہ جو رات ہے اس رات کے کسی بھی پہر آپ نے عبادت کر لی، اللہ رب العزت آپ کو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے.